بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کی نفل نمازیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں کس طرح پڑھیں؟ 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ابن ماجہ، اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نوافل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، اور پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، اور پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھ کر، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں، رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہرے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر کوئی رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے،
تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے مسورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی یہ سورت 21 بار پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر، یہ کہہ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو، یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نوافل نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت بھی ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل ھو اللہ احد کا سورہ ہے، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہے، دعائے نصف شعبان۔ دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 رکعت نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں عطا فرما اور مجھے بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں سے نجات فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے اے میرے اللہ، مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔